أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی اس طرح کے حالات نہیں آئے جیسے کہ تم سے پہلی قومیں جن حالات سے دوچار ہوئی، شدائد سے دوچار ہوئے اور ان پر مصیبتیں ٹوٹی اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے چیخ اٹھے اور کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اس آیت کریمہ میں بطور خاص اس امت کے جو اولین مخاطب تھے ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی، کیونکہ جو سب سے پہلی جماعت ہوتی ہے وہ عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اس لیے انہیں بطور خاص آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور مصائب اور مشکلات کا ان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو انہیں بطور خاص مخاطب کیا گیا اور پھر عمومی طور پر پوری امت کو متنبہ کیا گیا۔ دنیا کی زندگی جو دارالامتحان ہے اور ایمان لانا یہ کوئی پھولوں کے سیج پر دل کی امیدوں اور آرزوں کا پورے کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ دنیا میں آزمائش ہوگی، امتحانات سے گزریں گے۔ جب تم نے اللہ کا کلمہ پڑھا اور تم توحید کے جب علمبردار ہوئے تو اب لازمی طور پر دنیا میں حالات سے مقابلہ ہوگا اور مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ پچھلی قوموں پر جیسے مصائب آئے ان مصائب سے تمہیں بھی دوچار ہونا ہوگا، کبھی افلاس اور فقر اور محتاجی سے دوچار ہوں گے، کبھی غربت کا شکار ہوں گے، تو کبھی وبرا، کبھی بیماریاں، کبھی امراض اور کبھی دوسروں دشمنوں کی طرف سے تکالیف کا اور ان کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تدخل الجنہ، تو کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ جنت میں تم یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تو معلوم ہوا کہ جنت کے داخلے کے لیے اس دنیا میں امتحان ضروری ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے ایمان لایا اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو قومیں رہی ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، ہم اس کو عملی طور پر ہم اس کو ضرور دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بطور خاص ایمان والوں کے سامنے بات رکھی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا اور توحید کے علمبردار ہوئے، اللہ کے دین کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا، تو پھر ابھی دنیا میں آزمائش آئے گی اور امتحانات سے گزرو گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص فرمایا۔ اور پچھلے ایمان والے اقوام جن حالات اور جن مصائب اور جن مشکلات سے ہو کر گزرے ان کی طرف اشارہ کیا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کہ جو تم سے پہلی جو قومیں رہی ہیں ابھی ان کی جیسی تم پر حالات نہیں آئے۔ کیا ہوا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اللہ فرماتے ہیں فقر اور افلاس، محتاجگی اور وقت سے ان کو دوچار ہونا پڑا، وَالضَّرَّاءُ، اور اسی طرح تکالیف سے، چاہے بیماریوں کی شکل میں ہو، چاہے امراض کی شکل میں ہو یا دشمنوں کی طرف سے ہو، ان تمام مصائب سے اور مشکلات سے وہ دوچار ہوئے اور پھر وزلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا، انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا، وہ اس قدر مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں ان کو ڈالا گیا کہ اللہ فرماتے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور جن لوگوں نے رسول کے ساتھ ایمان لایا ان لوگوں نے کہا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی آخر مدد کب آئے گی۔ رسول کی ذات گرامی ایک ایسی ذات ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ذات عالی سے جڑی ہوتی ہے اور اس کا ہمیشہ استحضار ہوتا ہے،
ان پہ ایمان اور یقین کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ مشکل سے مشکل حالات اور نازک سے نازک حالات اور خطرناک سے خطرناک تکالیف میں بھی وہ ان کے پیر ڈگمگاتے نہیں، ان کے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہوتی اور ان کے پائے ثبات میں ذرا جنبش نہیں آتی. لیکن قرآن کہتا ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ رسول کی ذات گرامی اور ایسے ہی ان کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، آخر اللہ تعالیٰ کب مدد فرمائے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ان کو آزمایا گیا اور کس قدر ان کو مصائب سے دوچار کیا گیا اور کس قدر ان کو حالات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کہ ایمان والے کیسے کیسے حالات سے دوچار ہوئے. قرآن پاک میں ہے سورہ بروج میں کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گڑھے والوں پر لعنت ہو، النار ذات الوقود، جنہوں نے گڑھے کھود کر ان گڑھوں کو آگ سے بھر دیا، اذ هم علیہا قعود، اور پھر ان گڑھوں کے آس پاس ان کے دہانوں پر بیٹھ کر وہ کیا کر رہے تھے، آگ میں وہ گھسیڑ رہے تھے اور اس آگ میں وہ داخل کر رہے تھے. اور نہ صرف داخل کر رہے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کہ وہ ایمان والوں کو آگ کے گڑھوں میں لالا کر ڈال رہے تھے، شوق سے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، بلکہ اس کا مزہ لے رہے تھے. فرماتے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان لوگوں نے ان ایمان والوں کے ساتھ کہ آگ کے گڑھے کھودے اور اس میں ایندھن بھرا اور اس میں آگ جلائی اور پھر ایمان والوں کو لالا کر اس میں جو ٹھوسا اور اس میں داخل کیا اور پھر ان کا مذاق اڑایا اور ان کے اس طرح بیٹھ کر ان کا مشاہدہ کیا، ان کو جلتا ہوا دیکھ کر، ان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر اور ان کو اس طرح سسکتا ہوا دیکھ کر ان کا جو مزہ لیا. اللہ فرما رہے وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، کہ انہوں نے جو ان سے اس طرح انتقام لیا اور ان کے ساتھ جو انہوں نے یہ سلوک کیا، ان کے ساتھ انہوں نے یہ جو رویہ اختیار کیا، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، انہوں نے کوئی جرائم کا ارتکاب نہیں کیا تھا. وما نقموا الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بس اگر کوئی ان کا جرم تھا، اگر کوئی ان کا گناہ تھا تو یہ کہ بس انہوں نے اللہ کی ذات عالی پر ایمان لایا تھا. اندازی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لقینا من المشرکین فقلنا الا تستنصر لنا الا تدلنا لنا، کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیے اور ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من کان قبلکم کان احد یوضع المنشار علی مفرق راسه فتخلص الى قدمیه لا یصرفه ذلك عن دینه، کہ فرمایا آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سے پہلے جو قومیں رہی ہیں ان میں سے بعض حضرات کو ایسا بھی ہوا کہ اس کے سر کے مانگ پر کہاں کہ ایک آرا رکھا گیا اور اس آرے کو چلا دیا گیا یہاں تک کہ وہ قدموں تک پہنچ گیا، زندہ کاٹ کر اس کے دو دھڑ الگ حصے کر دیے گئے. کبھی اس طرح بھی ایمان والوں پر ظلم ڈھایا گیا. اور پھر فرمایا کو یمشتو بامشاد الحدید ما بین لحمی و عظمی لا یصرف ذلک عن دینہ، کبھی انسانی تاریخ میں ایسا منظر بھی دیکھا کہ ایک آدمی کو کھلا جسم کر کے لوہی کی کنگھی اس کے جسم پر چلا دی گئی، کنگھی کہاں کہ اس کے گوشت میں سے دھستے ہوئے ہڈیوں تک پہنچی، اس کے ساتھ یہ ستم ڈھایا گیا. لیکن فرمایا کہ لا یصرف ذلک عن دینہ، لیکن اس کے بعد بھی کہا کہ وہ اپنے دین سے اس چیز میں بھی کہا کہ اس کو اپنے دین سے نہیں پھیرا، اپنے دین سے نہیں ہٹایا. تو ایسے حالات رہے ہیں انسانی تاریخ میں ایمان والوں کے ساتھ کہ ان پر کیسے کیسے ظلم اور ستم ڈھائے گئے. تو یہ پچھلی قوموں کے واقعات ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے اس امت پر بھی ایمان کی وجہ سے اور اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر کیسے کیسے ستم ڈھائے گئے اور کیسے کیسے ظلم کو روا رکھا گیا. یہ ایک ایسی لمبی تاریخ ہے، یہ ایک ایسی لمبی داستان ہے کہ جس کو اس مختصر میں بیان نہیں کیا جا سکتا. خود صحابہ کرام کے ساتھ جو ظلم اور ستم ڈھائے گئے اندازہ نہیں لگا سکتا. اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حبیبی سمیہ رضی اللہ عنہ کا جو المناک واقعہ ہے، اس واقعے کو اگر سنیں تو رونگٹیں کھڑی ہوتی ہے.
ایمان والوں میں کیسے کیسے مصائب آئے اور ایمان والوں کو مکی زندگی میں کس طرح تڑپایا گیا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو کس طرح ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور ظلم کی بھٹی میں ان کو پیسا گیا. تو ایک ایسی طویل داستان ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر بعد کے ادوار میں بھی ایمان والوں پر جو ظلم ڈھائے گئے وہ کس پہ، ان بعد کے ادوار میں بھی اور آج کے دور میں بھی مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور جو ان کو ستایا جا رہا ہے، یہ ایک ایسی المناک اور ایسی غمناک تاریخ ہے اور ایک ایسی داستان ہے کہ جس کو اگر پڑھو اور سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. یہ ایسی عجیب درد بھری اور ایسی ایک المناک تاریخ ہے. دنیا بھر میں مسلمانوں کا قتل عام اس کتاب میں موجودہ دور میں جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے اور ڈھائے جا رہے ہیں ان کا تذکرہ کیا. کیسی المناک اور کیسی بھیانک داستانیں تحریر کی ہے کہ جس کو ایک نرم مزاج آدمی پڑھنے کی تاب نہیں لاتا. جس لکھا ہے کہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے پیٹوں میں کتے اور بلی کے بچے رکھ دیے گئے. کبھی یہ کہا کہ ہتھوڑوں سے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کو توڑ دیا گیا. تو کبھی یہ کہا کہ آنکھیں نکال دی جس پر بجلی کا کرنٹ چھوڑا گیا اور سر گٹر میں ڈبو دیے گئے. تو کبھی لکھا کہ شیرخوار بچوں کو دانتوں سے چبا ڈالا گیا. تو کبھی یہ کہا کہ 25,000 مسلم خواتین کے مخصوص اعضاء کاٹ دیے گئے. کتاب کا ایک عنوان یہ دیا کہ بوسینا کے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ بنا دیا گیا. تو اس طرح اس کتاب میں موجودہ دور میں مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے گئے ان کا تذکرہ ہے. وہ ایک ایسا اندوہناک، ایسا بھیانک، ایسا کربناک اور ایسا المناک ہے کہ جس کو پڑھے اور سنے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلے، کلیجہ پھٹنے لگے اور انسان بے چین ہو جائے. ایسی ایک عبرتناک اور بھیانک یہ داستان ہے. لیکن یاد رکھے یہ دنیا کی زندگی کی یہ سب آزمائشیں ہیں. اللہ کا کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ آزمائش ہے. ایمان والا جو بھی صبر اور ثبات کا مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے. اور ظاہر ہے کہ دنیا کے جو مصائب ہے، جو دنیا کی مشکلیں ہیں، یہ بہرحال ختم ہونے والی ہے. یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی تکلیفیں ہیں، یہاں کے جو بھی احوال ہے یہ سب عارضی ہے. اس لیے نہ ان حالات سے غمزدہ ہونا اور نہ اس پر کوئی رنجیدہ ہونا یہ ایمان والے کی شان ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ دنیا کی تکلیف چاہے جتنی بھی ہو جائے آخرت کے مقابلے میں یہ بے حیثیت اور بے معنی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو کہ جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور کہا کہ وہ دنیا والوں میں سب سے زیادہ راحت اور آرام میں رہا ہوگا، دنیا کے اس نے سب سے زیادہ مزے لوٹے ہوگا. ایسا شخص ہوگا جو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں انسان، بے شمار انسانوں میں جس نے سب سے زیادہ دنیا سے فائدہ اٹھایا ہوگا. ایسے شخص کو لایا جائے گا اور اس کو پھر جہنم کی ایک ڈبکی دی جائے گی فرشتوں کے ذریعے. پھر پوچھا جائے گا ایک بول بندے کیا تو نے کبھی کوئی راحت دیکھی، آرام دیکھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے کوئی راحت کس کو کہتے، آرام کس کو کہتے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. جہنم کے ایک ڈبکی دینے سے وہ وہاں کا سب کچھ بھول جائے گا، دنیا کے سب آرام بھول جائے گا. اس کے بالمقابل یہ آیا ہے کہ ایک شخص جو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ اور تکلیف زدہ ہوگا، جس نے دنیا کے مصائب سب سے زیادہ جھیلے ہوں گے، پورے انسانوں میں، پورے ایمان والوں میں، تمام امتیں جتنی اس دھرتی پر آئی ان امتوں میں ایک ایمان والا ایسا ہوگا کہ جس کو اس کے دین اور ایمان کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہوگی. ایسے شخص کو لایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا فرشتوں سے کہ جاؤ اس کو جنت کی ایک ہلکی سی چکر دے کر لاؤ. چنانچہ فرشتے اس کو جنت کا ایک ہلکا سا چکر دے کر لائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بول بندے کیا کبھی تو نے کوئی مصیبت دیکھی، کوئی تکلیف دیکھی؟ بندہ کہے گا نہیں میرے اللہ، مصیبت کس کو کہتے ہیں، تکلیف کس کو کہتے ہیں، میں یہ کوئی کچھ نہیں جانتا. تو خلاصہ یہ ہے جنت کا ایک معمولی سے چکر لگانے کے بعد دنیا کے تمام مصیبتیں اور تمام مشکلات وہ بھول جائے گا. تو یہ ہے یہاں کی مصیبتیں اور یہاں کے آرام.
کہ جنت کا ایک چکر دنیا کے تمام مصائب کو بھلا دے گا، اور جہنم کا ایک ڈبکی دنیا کی تمام راحت اور آرام کو بھول جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ ایمان والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں بہرحال اس کی آزمائش ہوگی، یہاں کی تکلیف بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور یہاں کا راحت آرام بھی کوئی راحت آرام نہیں، وہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ہمیشہ آخرت پر نگاہ ہونا چاہیے، اور یہ دنیا میں جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو دنیا میں آزمائش ہوگی ضرور، جیسا کہ قرآن پاک کی آیات کہتی ہے، ہاں لیکن اللہ سے عافیت مانگے اور اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرے۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد عافیت کا ملنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگے اور اللہ سے عافیت کی دعا کرے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ اور وہ پھر آزمائش میں کامل اترتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور جو آزمائشوں میں جن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جن کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ آزمائش میں بھٹک جاتے ہیں تو پھر وہ آزمائش میں ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنے دین پر جمائے رکھے، قائم دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔